دوستو السلام علیکم، طارق جمیل آپ کے سامنے مخاطب ہوں اور بہت طویل اور خاصی لمبی غیر حاضری کے بعد میں اس کی وجہ کیا بیان کروں کہ یہ غیر حاضری کیوں ہوئی۔ انسانوں کی زندگی میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، خونی رشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ دسمبر کی یہ جو ابھی دسمبر گزرا 31 تاریخ کو جمعے کا روز تھا، میں لاہور میں تھا، کچھ دن پہلے ہی کراچی سے آیا تھا اور ابھی میں سو رہا تھا کہ میری مسز نے مجھے اٹھایا کہ اٹھیں، ٹیلی فون آیا ہے آپ کی چھوٹی بہن کا میری کراچی سے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ غالباً اسے وہ خبر مل چکی تھی جو اس نے ذرا سا تبدیل کر کے مجھ تک پہنچائی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور اس کی تھوڑی دیر بعد وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ طارق صاحب امی دنیا میں نہیں رہیں، چلی گئی۔ کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کریں، یہ کیا ہو گیا۔ ابھی 4 روز پہلے یا 3 روز پہلے میں کراچی سے آیا، میں امی کو دیکھنے ہی گیا تھا، جن کو میں ببو کہتا ہوں۔ طبیعت ان کی سنبھل رہی تھی، ٹھیک ہو رہی تھی، اور مجھے خود انہوں نے کہا کہ بیٹا اب میں ٹھیک ہوں، تم چلے جاؤ، میں انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور یہ خبر آ گئی۔ کچھ سمجھ نہ آئی کیا کریں، اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً ٹکٹ وکٹ کا سوچا کہ کراچی پہنچیں۔ بہن سے بات ہوئی، رو رہی تھی وہ بہت زیادہ ہچکیوں سے، کہہ رہی تھی مجھے جی پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے ہو گیا۔ میں نے کہا ہم تو ٹکٹ کروا رہے ہیں تو بتاؤ پھر۔ کہنے لگی نہیں، امی کی خواہش تھی کہ وہ انہیں نوشہرہ لے جائیں، جو میرا آبائی شہر ہے، گاؤں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اب کیا، یعنی ہم نوشہرہ جائیں؟ میں نے کہا ہاں آپ لوگ نوشہرہ کے لیے۔ اور اسی دن پھر چھوٹے بھائی نے اور میرے بہنوئی نے، جو میری خالہ کے بیٹے بھی ہیں، ڈاکٹر سلیم اللہ اور طاہر جمیل، اور بہنیں اکٹھی ہوئیں۔ اسی دن ان کو غسل بھی دیا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی، اور اسی دن ارینجمنٹ ہوا، اور بائی ایئر جو ہے یہ لوگ کراچی سے امی کی باڈی لے کر اسلام آباد پہنچے اور نوشہرہ آئے۔ ہم ان لوگوں یہ آئے رات کے 11-12 بجے، اور ہم کوئی 10 بجے تک نوشہرہ پہنچ چکے تھے، اور میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر عارف جمیل، اس نے انتظامات کر رکھے تھے۔ بہرحال امی کو دیکھا میں نے، باکس میں باڈی تھی ان کی، چہرے سے جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو،
पुरसुकून चेहरा, आंखें बंद, इत्मीनान। आज से 15 साल पहले दिसंबर ही का महीना था और 15 साल पहले मेरे वालिद साहब मियाँ ताज मोहम्मद पराचा वो इस दुनिया से रुखसत हो गए 30 दिसंबर को, वालदा 31 दिसंबर को। और मेरे वालिद साहब का चेहरा भी उस वक्त, समझें कि जिस वक्त उन्हें गुस्ल दिया गया तो लोड शेडिंग थी और बिजली जा चुकी थी, चली गई थी, अंधेरा था। लेकिन वालिद का आगा गुल मैं कहता हूँ, चेहरा यूं जैसे उसमें से रोशनी फूट रही हो, और वालदा का चेहरा भी यूं जैसे नूर बरस रहा हो और इत्मीनान से सो रही। अगले दिन सुबह नमाज जनाजा हुई। एक नमाज जनाजा कराची में हुई थी और मैं सुपुर्द खाक कर दिया उस अल्लाह के हवाले जिसकी वो अमानत थी। अमानत क्या, उसका माल था, उसने ले लिया। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि जिससे मैं अपने दिल की वो कैफियत बयान कर सकूं कि जो मेरे दिल की कैफियत है। मैं अपनी माँ के लिए वो अल्फाज मेरे मुंह में आ नहीं रहे। मेरे यूं लगता है जैसे जिंदगी में खला आ गया है, एक खामोशी और एक खला और एक पता नहीं सर पे वो क्या चीज थी जो हट गई, पांव तले वो कौन सी जमीन थी जो हट गई, इर्द गिर्द वो कौन सा माहौल था जो खत्म हो गया। माँ के जाने के बाद पता चला कि माँ थी तो ये रौनकें थी। बहरहाल ये आपसे मैंने अपनी गैर हाजिरी का जो है वो वजह बयान की। रह गई ट्रिब्यूट की बात, वो मैं पेश नहीं कर सकता। मैं अपने माँ बाप का बड़ा बेटा हूँ। जाहिर है कि 18-19 बरस की उम्र तक मेरी वालदा शादी से पहले रहीं और शादी के बाद जब मैं पैदा हुआ तो मेरे होश और कॉन्शियस जब बेदार हुआ तो ज़ाहिर 5-6 साल का होऊंगा। तो उस 5-6 साल की उम्र से लेकर आज 70 साल यानी 60-65 बरस का साथ मेरा मेरी वालदा का, मैं कैसे बयान करूं। मैं कैसे उन सारे मनाजिर को, उन सारी बातों को, उन सारे लम्हात को जो मेरी माँ के साथ गुजरे हैं या मेरी माँ के बग़ैर गुजरे हैं, और जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया और जो उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए किया और जो उन्होंने अपनी बरादरी के लिए किया, मैं कैसे वो सारा कुछ बयान कर दूं। गमे दुनिया फरावान अस्त मन यकूंच दिलदारम जिसा दर शीशे सात कुनम रेगे बयाबान। ऐ माँ, आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे और सब्ज़े नौ रुस्ता इस घर की निगहबानी करे। मेरी वालदा अपने आबाई कब्रिस्तान में अब आराम फरमा है।
میری ساری نیکیاں کچھ ہیں اگر، وہ میں ان پہ نچھاور کرتا ہوں۔ اس قبرستان میں میری والدہ کے دادا بھی موجود ہیں، والد بھی موجود ہیں، والدہ بھی موجود ہیں، بھائی اور دیگر رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ میری والدہ کے یعنی میرے ننھیال میں اس قبرستان میں 2 حفاظ بھی موجود، حافظ قرآن۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری والدہ اور والد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ انسان بہرحال انسان ہے، اللہ ان کی اگر کوئی خطائیں ہیں تو وہ معاف فرمائے، ان پہ رحم کرے، ان کا وہ جہان بہت اچھا ہو، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ میرے بہن بھائیوں کی خیر کرے، اللہ میرے سارے عزیزوں رشتہ داروں کی خیر کرے۔ میں نہیں بیان کر سکتا، پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت پیارے دوست مدبر رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے میرے کلاس فیلو صہیب القائی کا انتقال ہو گیا 2 سال 1.5 سال پہلے۔ ان دونوں کے لیے میں نے اپنے جذبات ریکارڈ کیے، وہ سچے جذبات تھے۔ اس وقت جو جذبات ہیں ان کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ میں چاہوں بھی کہ کچھ الفاظ ادا کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ الفاظ تو ان جذبات کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، بہت کم درجے کے الفاظ۔ میں کم درجے کے الفاظ استعمال کر کے اپنے ان سچے جذبات کو ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور بہت عرصے بعد یہ ویلاگ میں نے بنایا ہے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ میرا لائیو ایک سیشن تھا، وہ بھی رکا ہوا تھا۔ یہ ہفتہ 10 دن پہلے میری والدہ کا چہلم ہوا ہے، ہم نوشہرہ گئے تھے۔ بہرحال اے اللہ، تو میری والدہ کی روح کو آسودہ رکھ۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تو میرے والد کی روح کو آسودہ رکھ۔ میری والدہ جنہیں میں ببو کہتا تھا، ان کی روح کو آسودہ رکھ، نبی پاک کی قربت عطا فرما۔ میری والدہ 90+ تھیں، اور آخری رمضان جو گزرا ہے ان کی زندگی کا، تب تک پورے روزے رکھے انہوں نے، نماز قضا نہیں کی، کچھ دن قضا ہوتی رہی، آخری 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ، اس میں بھی انہوں نے نمازیں پڑھی۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی لحد میں جنت کی کھڑکی کھلے، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آئیں، اور سرکار تو عالم کی شفاعت نصیب ہو میری والدہ کو، جن کو میں ببو کہتا ہوں، میرے والد کو جن کو میں آقا گل کہتا ہوں۔ ایک بالکل ذاتی نوعیت کا یہ ویلاگ بن گیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، اور دیگر جو بھی ٹاپکس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ